بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ثم لما فرغ المصنف من بیان انواع القضاء فی حقوق اللہ تعالی شرع فی بیان انواعه فی حقوق العباد فقال ومنها طیمان المغصوب بالمثل وهو السابق او بالقیمہ۔ نور الانوار سبق نمبر 40 ہے، اور ملا جیون فرما رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ صاحب منار جب قضاء کی قسمیں تین جو تھیں، تین قسمیں کون سی تھیں قضاء کی؟ بمثل معقول، بمثل غیر معقول، اور قضاء مشابہ بالادا۔ جس طرح یہ پیچھے ہم نے پڑھی ہیں کہ یہ حقوق اللہ کے اندر مثالیں دے کے ہم نے پڑھا ہے ان تینوں کو، کہتے ہیں اسی طرح حقوق العباد میں بھی یہ مثالیں ان کی بن سکتی ہیں، چنانچہ یہاں سے پھر حقوق العباد کو لے کے چل پڑے کہ ان میں بھی یہ تین قسمیں بن سکتی ہیں۔ اور پھر یہ فرما دیا کہ قضاء بمثل معقول، اس کی مثال یہ بنتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے ذوات الامثال میں سے، ذوات الامثال کا مطلب ایسی چیز کی جس کی مثل ملتی ہے، اس میں سے اگر کوئی چیز اس نے غصب کی ہے اور پھر اس کو ہلاک کر دیا غصب کرنے کے بعد، اور وہ چیز بازار میں دستیاب ہے اس طرح کی، تو غاصب کو چاہیے کہ اسی طرح کی کوئی چیز وہ تاوان میں دے، اور یہ تاوان میں دینا اس پر کیا ہے؟ لازم ہے اور واجب ہے۔ تو اس کو قضائے مثلی کہیں گے ہم، کہ قضائے مثلی وہ اس کو ہم وہی جیسے اس نے چیز ضائع کی ہے غصب کر کے، اسی کی مثل اس نے وہ چیز دے دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ذوات الامثال میں سے ہو گیا۔ لیکن اگر وہ چیز ذوات الامثال میں سے تو ہے لیکن اس کی مثل بازار سے نہیں مل رہی، عدم دستیاب ہے، یا وہ چیز سرے سے ہے ہی ذوات القیم میں سے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی مثل ملتی ہی نہیں ہے ہی نہیں، اس کی مثل ہی نہیں ہے، تو اس کی مثل معدوم ہو پھر بھی، یا مفقود ہو جائے کہ دستیاب نہیں ہے تو صحیح لیکن مفقود ہے، بازار میں ملتی نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں پھر ہم اس کو قیمت کی طرف لے کے جائیں گے اور اس کو ذوات القیم کہیں گے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اب یہاں پر یہ جو پہلی صورت ہے جس میں ذوات الامثال ہے، تو ذوات الامثال یہ کامل بنتی ہے، اور یہ جو ذوات القیم ہے یہ اس کے مقابلے میں قاصر بنتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ذوات الامثال میں اگر ہم دیکھیں تو وہ صورتاً اور معناً ہر لحاظ سے اس کے مماثل ہے۔ صورتاً تو اس لیے مماثل ہے کہ ایک جنس ہے، مثلا گندم جو غصب کی تھی گندم ہی دے رہا ہے تو ایک جنس کی چیز ہے، مکئی غصب کی تھی تو مکئی دے رہا ہے، چاول غصب کیے تھے تو چاول دے رہا ہے، تو جنس ہے کہ صورتاً مماثل ہے۔ معناً اس لیے مماثل ہے کہ ان کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ آپس میں قریب قریب ہی ہوتی ہیں تقریباً۔ لیکن یہ جو دوسری چیز ہے جس میں صرف ہم قیمت کی طرف گئے ہیں، تو وہ وہاں پر صورتاً تو مماثل نہیں ہوتا، کیونکہ قیمت، کرنسی، پیسے وہ چیز کے مماثل تو نہیں ہوتے صورتاً، البتہ معناً مماثل ہوتے ہیں، اس لیے کہ قیمتیں ان کی، یعنی وہ قیمت دے رہے ہیں، وہ قیمت اور وہ چیز اس کی مارکیٹ ویلیو یہ ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ہم جو ہے جو ذوات الامثال ہے اس میں صورتاً معناً دونوں چونکہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس لیے اس کو ہم کامل کہتے ہیں، قضاء کامل، اور دوسری جس میں جس صرف معناً پائی جا رہی ہے ذوات القیم میں، اس کو ہم قاصر کہتے ہیں بنسبت اس کے۔ اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر عبارت میں فرما رہے ہیں وَهُوَ السابق، سابق کا مطلب یہ ہے کہ ذوات الامثال جو ہے وہ اس پر مقدم ہوگی، اس میں ذوات القیم کے اوپر، کیونکہ اس میں مثل سوری بھی ہے، معنوی دونوں ہے، تو وہ مقدم ہوگی یہاں پر، یعنی جب تک ذوات الامثال بن سکتا ہے تو قیام کی طرف نہیں جائیں گے، قیام کی طرف نہیں جائیں گے، حتی الامکان اس چیز کا لحاظ ہم رکھیں گے۔ لہٰذا اگر کسی غاصب نے کوئی مثلی چیز غصب کی ہے اور بازار میں مثل مل رہا ہے تو اس مثل کو ہی تاوان کے طور پر ادا کرنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک وہ مل رہی ہے، اور اگر وہ چیز مل رہی ہے اور وہ پھر بھی اس کو نہیں، اس کی قیمت کو اگر ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قیمت کے قبول کرنے پر ہم اس مالک کو مجبور نہیں کریں گے،
ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کو تو مثل دینا چاہیے تھا، اس کو مثل ملتے ہوئے بھی، دستیاب ہوتے ہوئے بھی وہ مثل نہیں دے رہا، قیمت دے رہا ہے، تو اگر وہ قیمت قبول نہیں کر رہا، مالک کہتا ہے مجھے اس جیسی چیز چاہیے، تو پھر مالک کو قیمت کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کامل جب مل رہا ہے تو قاصر پر کیسے اس کو مجبور کیا جائے؟ تو اب یہاں پر پھر خلاصہ یہی ہو گیا کہ ایک قضا مثل کامل ہو گئی، ایک مثل قاصر ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو مثل سوری کامل ہو گئی، اور مثل معنوی قیمت والی وہ مثل قاصر ہو گئی۔ لا یقالو سے ایک اعتراض کا جواب بھی مصنف دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قضائے بھی مثل معقول کی جو آپ نے تقسیم کی ہے کامل اور قاصر کی طرف حقوق العباد میں کی ہے، تو اوپر حقوق اللہ میں تو یہ اس میں بھی تو یہ تقسیم بن سکتی تھی، وہاں آپ نے کیوں نہیں کی ہے؟ مثلا وہاں باجماعت نماز، اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے اور وہ باجماعت قضا کر رہا ہے، تو اس کو مثل معقول قضا بھی مثل معقول کامل کہنا چاہیے تھا، اور اگر وہ اکیلے پڑھ رہا ہے تو قضا بھی مثل معقول قاصر کہہ دینا چاہیے تھا۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی، کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال کہتے ہیں مشروع کے مطابق، جس طرح مشروع ہوئی ہے چیز اس کے مطابق عمل کرنے کو۔ جبریل علیہ السلام نے جو جماعت آپ علیہ السلام کو 2 دن کروائی تھی، جماعتیں کروائی تھیں، وہ سب کی سب ادا تھیں، اس میں قضا والا معاملہ نہیں تھا، تو قضا جماعت کی تعلیم نہیں وہاں دی تھی، وہاں ادا جماعت کی تعلیم دی تھی، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہاں ادا میں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادائے کامل قاصر کے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو کامل، اور جماعت کے بغیر پڑھیں گے تو قاصر، لیکن قضا کی جب تعلیم ہی نہیں دی اس حوالے سے، تو وہاں قضا کامل اور قاصر کی ترتیب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، قضا کریں گے تو وہ اکمل ہوگی، اور بغیر جماعت کے کریں گے تو وہ کامل ہوگی، تو ہوگی دونوں صورتوں میں کامل کا لفظ قاصر نہیں آئے گا، لیکن ایک میں اکمل، ایک میں کامل کہہ دیں گے تو پھر بھی گزارا چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال باجماعت نماز کو وہ سلسلے وہ مشروع جو ہوئے ہیں وہ ادا کے سلسلوں میں، ادا کے ساتھ ہوئے ہیں، قضا کے اندر وہ یہ قضا کی حالت کو ادا کی حالت پر قیاس کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مشروعیت نہیں آئی۔